بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سورج گرہن میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں سورج گرہن ہو گیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو فکر ہوئی کہ اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا عمل فرمائیں گے، اس کی تحقیق کی جائے۔ جو حضرات اپنے کام میں مشغول تھے چھوڑ کر دوڑے ہوئے آئے۔ نو عمر لڑکے جو تیر اندازی کی مشق کر رہے تھے ان کو چھوڑ کر لپکے ہوئے آئے تاکہ یہ دیکھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کیا کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت کسوف کی نماز پڑھی جو اتنی لمبی تھی کہ لوگ غش کھا کر گرنے لگے۔ نماز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روتے تھے اور فرماتے تھے کہ اے رب، کیا آپ نے مجھ سے اس کا وعدہ نہیں فرما رکھا کہ آپ ان لوگوں کو میرے موجود ہوتے ہوئے عذاب نہ فرمائیں گے اور ایسی حالت میں بھی عذاب نہ فرمائیں گے کہ وہ استغفار کرتے رہیں۔ سورۃ انفال میں اللہ جل شانہ نے اس کا وعدہ فرما رکھا ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو نصیحت فرمائی کہ جب کبھی ایسا موقع ہو تو آفتاب یا چاند گرہن ہو جائے تو گھبرا کر مسجد کی طرف متوجہ ہو جایا کرو۔ میں جو آخرت کے حالات دیکھتا ہوں اگر تم کو معلوم ہو جائیں تو تم ہنسنا بند کر دو اور رونے کی کثرت کرو۔ جب کبھی ایسی حالت پیش آ جائے تو نماز پڑھو، دعا مانگو، صدقہ کرو۔ بس میرے پیارے بھائیو، دوستو، عزیزو، اللہ جل شانہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی سخت امر پیش آتا تھا تو وہ فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ میرے پیارے بھائیو، دوستو، عزیزو، ہم بھی اس کی خوب کوشش کریں کہ ہم اپنے ہر ضروریات میں، اپنی ہر معاملات میں اللہ کو یاد رکھیں، اللہ سے مانگیں، اپنی نمازوں کی مشق کریں، نمازوں کو بہترین بنائیں، ہماری نمازیں اللہ سے لینے والی بن جائیں۔ تو سب بھائی اس کی کوشش کریں گے نا؟